کیسا دروازہ کھولا ہے کہ اب اس بے غیرتی کو بڑی شرم اور حیا کے ساتھ تقدس کے پردے میں کیا جاتا ہے۔ 28 فروری 1993 روزنامہ خبریں کی یہ خبر سنیے، 2 دل ہمیشہ کے لیے اکٹھے ہو گئے اور خامد ڈنڈے بجاتا رہ گیا۔ مجسٹریٹ سعید اختر انصاری کی عدالت میں گزشتہ روز شین نام کا اس کا تخصص ہے، وہ کہتا ہے، نام پورا نہیں بیان کیا، شین کے نام سے بیان کیا کہ شین نے آ کر کہا میری شادی کچھ عرصے پہلے اسلام نامی آدمی سے ہوئی تھی، اولاد نہ ہونے کی وجہ سے میری ساس نے اپنے بیٹے کو مجبور کر کے طلاق دلوا دی، تو اس نے اپنے دوست سے، نعیم نامی دوست سے میرا نکاح کر دیا کہ 1 رات کے بعد طلاق دے دے، پھر میں دوبارہ یعنی اسلام دوبارہ اس سے شادی کر لے گا، مگر میں اور نعیم اب ہمیشہ اکٹھا رہنا چاہتے ہیں، ہم علیحدگی نہیں چاہتے۔ 1 رات کے لیے چھوڑ کر گیا اور وہ ہمیشہ کے لیے اکٹھے ہو گئے۔ اللہ کے لیے سوچئے، کیا یہ بدکاری کا کام، یہ حرام کاری کیا اسلام کی سفید چادر پر بدنما داغ نہیں ہے؟ تم سمجھتے ہو 1 رات کے بعد یہ پاک ہو کر مل جائے گی؟ یہ تو ایسے ہی ہے، کوئی اپنا کپڑا دھوبی کو دے کہ دھوبی صاحب یہ کپڑا میلا ہو گیا ہے، اس کو پاک صاف کر کو دے دو، اور وہ پاک صاف کرنے کی بجائے اس کپڑے کو پیشاب میں بھگو کے اچھی طرح لپیٹ کے اس کے حوالے کر دے، یہ پاک ہو گیا؟ تو سمجھتا ہے 1 رات اس سانڈ کے پاس، کرائے کے بکرے کے پاس رہ کر تیری بیوی پاک ہو جائے گی؟ یہ تو اور زیادہ بے غیرت بن کر آئی ہے، یہ تو اور زیادہ ناپاک ہو چکی ہے، تو نے اس کو زنا کا راستہ دکھا دیا ہے۔ ایک اور استاد، مدرسے کا استاد حافظ ادریس، 8 بچوں کا باپ، اپنی بیوی کلثوم کو طلاق دے دیتا ہے۔ روزنامہ پاکستان 24 ستمبر 1984۔ پھر پریشان ہوتا ہے کہ اب کروں کیا، کہاں سے بندہ ڈھونڈوں؟ اپنا ہی ایک شاگرد درویش جو مدرسوں میں پڑھتے ہیں، انور اس کا نام ہے، اس کے ساتھ نکاح کر دیتا ہے۔ اب وہ درویش سمجھتا ہے کہ میری شادی کس نے کرنی، غریب آدمی ہوں، درویش ہوں، مدرسے کی روٹیاں کھا کر پڑھ رہا ہوں، یہ تو بس اب قابو آ گئی تو آ گئی، خلاص۔ اب صبح ہوتی ہے، استاد جی پوچھتے ہیں میری بیوی کو طلاق دے دے، وہ کہتا میں نہیں دیتا، اور اس پر لڑائی جھگڑا ہوا، اسی اخبار کی خبر ہے۔ بالآخر حافظ ادریس نے اپنے اس شاگرد کو قتل کروا ڈالا اس لڑائی میں کہ یہ میری بیوی کو چھوڑتا کیوں نہیں ہے۔ یہ بدکاری کے، یہ بے حیائی کے، یہ فساد کے دروازے کب کھلتے ہیں؟ جب یہ فتویٰ دیا جائے کہ حلال کرنا باعث اجر ہے، باعث ثواب ہے، اور لعنت کی بجائے یہاں مراد رحمت ہے۔ مصر کے ایک بہت بڑے تاجر نے اپنی بیوی کو 3 طلاقیں دے دیں۔ روزنامہ جنگ لاہور 18 دسمبر 1997۔ اب ڈھونڈتا پھرتا ہے حلالہ کس سے کرواؤں؟ اپنی ہی کمپنی کے، اپنی ہی فیکٹری کے ایک چھوٹے سے ملازم سے اس نے نکاح کر دیا۔ صبح ہوئی تو وہی معاملہ، اس نے طلاق دینے سے انکار کر دیا۔ یہ زنا ہے، یہ بدکاری ہے، 1 رات کا نکاح فساد ہے۔ مشروط نکاح سے کبھی عورت پاک نہیں ہوا کرتی، حلال نہیں ہوا کرتی۔ نکاح شرعی اور نکاح حلالہ میں فرق کیا ہے؟ نکاح کرنا انبیاء کی سنت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 4 چیزیں جملہ انبیاء کی سنت ہے: حیا کرنا، عطر لگانا، مسواک کرنا، نکاح کرنا۔ آپ نے فرمایا النکاح من سنتی فمن رغب عن سنتی فلیس منی، نکاح کرنا یہ میری سنت ہے، جس نے میری سنت سے منہ موڑا اس نے مجھے چھوڑ دیا، وہ میرے میں سے نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نکاح کرنے سے انسان کا آدھا ایمان محفوظ ہو جاتا ہے، کیونکہ نکاح کے 2 بڑے ذرائع ہیں، ایک زبان اور ایک شرمگاہ۔ شرمگاہ اس کی محفوظ ہو گئی۔ یہ نکاح شرعی ہے جس میں خوشی ہے، جس میں مبارکباد ہے، جس میں ولیمہ ہے، اور یہ نکاح جو یہاں پر کیا جاتا ہے حلالے کے نام پہ، یہ صرف بے غیرتی ہے، اور یہ اتنی بڑی بے غیرتی کا دروازہ کھلتا ہے کہ عورت کو کسی اور مرد کے ساتھ 1 رات کے لیے پیش کیا جاتا ہے۔ کیا خیال ہے یہ چھپ چھپا کر اس حلالی خامن سے دوبارہ رابطہ نہیں کرے گی؟ یہ زنا کے راستے پہ نہیں چلے گی؟ ایک غیرت مند کو تمہیں جب اس کے منہ پہ حرام کاری کا سٹیکر لگا دیتے ہو، پھر اس کی عزت کو کون بچانے والا ہو سکتا ہے؟ اس لیے اللہ سے ڈرو، اس حرام کام کو، اس برے کام کو، اس خلاف شریعت کام کو نہ رحمت کا لقب دو، نہ اس کو حلالی کا لقب دو، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو اپنے سامنے رکھو۔ اللہ کے نبی نے فرمایا لعنت ہے اس پر جو حلالہ کرے، اور لعنت ہے اس پر جس کے لیے حلالہ کروایا جائے۔ جب انسان اگر غلطی سے کبھی 3 طلاق اپنی بیوی کو دے دے تو عدت کے
اندر اندر اس کو حق ہے کہ وہ رجوع کر لے، وہ عدت کے اندر رجوع نہیں کر سکا، عدت گزر گئی ہے تو اس کے بعد وہ نکاح کر لے۔ ایک مجلس کی 3 طلاقیں ایک شمار ہوتی ہے، اور پھر اس کی بنیاد پر جو یہ حرامے کی صورت نکالی گئی ہے، یہ تمام چیزیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کی مخالفت ہے، آپ کی شریعت کا مذاق ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، اللہ ہماری خطاؤں کو معاف فرما دے، اللہ ہماری سیاہ کاریوں کو معاف فرما دے، اللہ ہمیں دین کو ویسے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کے اصحاب کرام نے سمجھا، جیسے انہوں نے عمل کیا۔ ہمیں زندہ رکھے، ایمان پہ رکھے، موت دے اس حال میں دے، اللہ ہم سے راضی ہو، ہم اپنے اللہ سے راضی ہوں۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔ سوال ہے، اگر کسی آدمی نے کسی عورت سے زنا کیا تو دنیا میں اس کو سزا مل گئی، کیا اس کو پھر آخرت میں بھی سزا ملے گی؟ اگر کسی زانی پر زنا کے بعد وہ انسان توبہ کر لے اور توبہ کے ساتھ ساتھ اس پر اسلامی شریعت میں حد قائم کر دی جائے، جو اسلام کی سزا مقرر ہے اللہ عز و جل کی طرف سے، اس کو لاگو کر دیا جائے، تو اللہ سے امید ہے انشاءاللہ وہ اس گناہ سے پاک اور صاف ہو جائے گا، جس کی دلیل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں ہمیں ملتی ہے کہ ایک عورت نے بدکاری کی، اس نے آ کر اقرار کیا، آپ نے کہا بچہ پیدا ہو جائے پھر آنا، وہ پھر آئی، آپ نے پھر کہا بچہ چھوٹا ہے، جب بڑا ہو جائے کھانے پینے کے قابل ہو جائے پھر آنا، وہ پھر آئی، اس کی توبہ خالص تھی، آپ نے اس کو بچے سے الگ کر کے اس کو سزا اس پہ لاگو کر دی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے جب اس کو رجم کیا، پتھر مارا، ایک صحابی کے کپڑوں پر خون گرا، تو انہوں نے کہا کہ یہ کتنی بری عورت تھی، اس کا گندا خون میرے کپڑوں پہ گرا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو برا نہ کہو، اس نے ایسی توبہ کی ہے، ایسی توبہ کی ہے، اگر مدینے کے 70 لوگوں پر اس کی توبہ کو تقسیم کر دیا جائے تو وہ ساروں کو اللہ معاف کر دے گا۔ دوسرا سوال ہے، اگر کسی نے کسی عورت کے ساتھ زنا کیا لیکن اس نے روپیہ وغیرہ دے کر اپنے آپ کو چھٹکارا کر لیا تو آخرت میں سزا ملے گی؟ روپیہ دینے سے چھٹکارا نہیں ہوتا، اگر روپیہ دینے سے چھٹکارا ہو جائے تو امیر آدمیوں کو تو کام شروع ہو جائے، وہ جس غریب کو دیکھیں بدکاری کریں، روپیہ دے کے جان چھڑوا لیں، روپیہ دینے سے جان نہیں چھٹتی۔ یا تو اسلام کی حکومت ہو، وہ اس پر اللہ کی طرف سے اس حد کو جاری کرے، یا پھر وہ انسان چونکہ یہ گناہ کبیرہ ہے اپنے اللہ سے معافی مانگے اور اس گناہ سے اللہ اس کو معاف کر دے۔ کیا حج کرنے کی اجازت ماں باپ سے لینے کی ضرورت ہے؟ نہیں، آپ کے پاس پیسہ ہے، مال ہے، آپ طاقت رکھتے ہیں حج کی تو آپ حج کریں، یہ فرض آپ پر ہے، جیسے آپ پر نماز فرض ہے ویسے حج فرض ہے، تو نماز پڑھنے کے لیے ماں باپ سے چھٹی لیں گے کہ ابو جی نماز پڑھ لوں، یہ بھی فرض ہے وہ بھی فرض ہے۔ ہاں، جہاد ایک ایسا عمل ہے جس کے لیے جانے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نے فرمایا اپنے ماں باپ سے اجازت لینا ضروری ہے۔ حج ارکان میں سے ہے، جیسے نماز ہے ویسے حج ہے، جب اس کی طاقت ہو، شرائط اس کی پوری ہو جائیں تو آپ پہ حج کرنا ضروری ہو جاتا ہے۔ ایک آدمی نماز بھی باوقت پڑھتا ہے، موسیقی بھی سنتا ہے، تو کیا وہ ایمان سے خارج ہو جاتا ہے یا اسلام میں رہتا ہے؟ ساتھی خاموش ہو جائیں، اگر آپ بھی بولتے رہیں گے تو کسی کے پلے میں بات نہیں پڑے گی۔ یہ کتاب بانٹنے والے بھائی کو روک دیں، کتاب نہ بانٹیں، جب ساتھی نکلیں گے تو وہاں گیٹ پہ دے دینا، چھوڑ دیں۔ ایک آدمی نماز بھی پڑھتا ہے اور موسیقی بھی سنتا ہے، اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ موسیقی سننا گناہ ہے، موسیقی سننا گناہ ہے، اور نماز چھوڑنا کفر ہے۔ نماز کا تارک کافر ہے، موسیقی سننے والا کافر نہیں ہے، لیکن اس کو گناہ ہے، سزا اس کے اوپر تلوار لٹکی ہوئی ہے، تو نماز پڑھنے سے اللہ سے معافی مانگے، اللہ اس کو معاف کر دے اور اس برے کام سے رک جائے۔ لیکن اگر ایک بندہ موسیقی نہیں سنتا لیکن نماز بھی نہیں پڑھتا تو یہ کافر ہو جائے گا۔ ایک بندہ نماز پڑھتا ہے ساتھ ساتھ گناہ کرتا ہے تو یہ گناہ اس کے اوپر ہیں، توبہ کرے گا، گناہ کبیرہ ہے تو اللہ توبہ سے معاف کرے گا، اور اگر گناہ صغیرہ ہیں تو مختلف نیکیوں سے بھی اللہ عز و جل معاف کر دیتا ہے۔ طلاق 3 مجلس میں دینے کا طریقہ، کم سے کم
3 مجلس میں آپ نے میں نے حدیث سنائی آپ کو.